ٹروجن ہارس کے بارے میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی میلیشیس پروگرام ہوتا ہے اور کوئی یہ وائرس کی اس طرح کی ٹائپ ہے جو کہ خود کو نا کسی یوزفل پروگرام میں چھپا کے رکھتی ہے، لیجیٹیمیٹ پروگرام میں چھپا کے رکھتی ہے. جس طرح سے ہم لوگ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جو گیم ہم لوگ بار بار اوپن کر رہے ہیں اس کو کھیل رہے ہیں تو اس میں یہ وائرس ہے چھپا ہوا ہو اور یہ اس کا ایزیلی اتنا پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اینٹی وائرس کو انسٹال کرنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے دوسری فائلز کے ساتھ اٹیچ ہوتا جائے گا. جیسے جیسے ہم لوگ وہ گیم کھیلیں گے دوسری فائلز کو انفیکٹ کرے گا، ان کو کرپٹ کرے گا. پھر ایک وائرس کی ٹائپ ہے روٹ کٹ پروگرام. اٹ از اے پروگرام دیٹ ہائڈز ان اے کمپیوٹر اینڈ الاؤز سم ون فرام اے ریموٹ لوکیشن ٹو ٹیک فل کنٹرول. یہ جو لوگ بناتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ریموٹلی، مطلب لوکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ کدھر انہوں نے وائرس بھیجا ہے اور کدھر سے کنٹرول کر رہے ہیں اس کو ریموٹلی. انفیکٹڈ کمپیوٹر ہیز ون اور مور آف دا فالوئنگ سمپٹمز. اب جس کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ گیا ہے، کوئی ان جو ہم نے اوپر ٹائپس پڑھی ہیں وائرسز کی، ان میں سے کوئی وائرس اٹیچ ہو گیا تو ان پہ کیا افیکٹ پڑے گا، ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمارے کمپیوٹر کی ورکنگ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے یا اس میں کوئی وائرس اٹیچ ہو گیا ہے، ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا. اس کے ہم نے یہ بتائے ہوئے ہیں سمپٹمز. آپریٹنگ سسٹم رنز مچ سلوور دین یوزل، کہ آپریٹنگ سسٹم عام روٹین میں جس طرح سے کام کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ سلو ہو گیا. اویلیبل میموری از لیس دین ایکسپیکٹڈ، کہ جتنی ہماری میموری پہلے تھی کہ فائلز جو ہیں وہ کرپٹ ہو گئی ہیں. اسکرین ڈسپلیز ان یوزل میسیج اور امیج کے کچھ جو ہیں پہلے اس طرح کے میسیجز نہیں آتے تھے وہ آپ لوگوں کو شو ہونے شروع ہو گئے ہیں. میوزک اور ان یوزل ساؤنڈ پلیز رینڈملی، کہ کچھ میوزک کی جو فائلز آپ کے کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں وہ خود سے ہی اوپن ہوتی جا رہی ہیں، یہ پلے ہوتی جا رہی ہیں. ایگزسٹنگ پروگرامز اینڈ فائلز ڈس اپیئر، کہ پہلے کچھ جو پروگرامز آپ نے سیو کیے ہوئے تھے ہارڈ ڈرائیو میں یا ریم وغیرہ میں تو وہ کیا ہو گئے ہیں، ڈس اپیئر ہو گئے ہیں اچانک ہی. پروگرامز اور فائلز ڈو ناٹ ورک پراپرلی. ان نون پروگرامز اور فائلز مسٹیریسلی اپیئر، کہ کچھ جو ہمارے پاس پہلے یہ فائلز نہیں تھیں وہ خود سے اچانک سے جو ہیں وہ ہمیں اپیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں ظاہر ہو گئی ہیں ہمارے کمپیوٹر میں. ہم نے تو سیو نہیں کی، یہ کہاں سے آ گئی ہیں. سسٹم پراپرٹیز چینج. آپریٹنگ سسٹم ڈز ناٹ اسٹارٹ اپ. آپریٹنگ سسٹم شٹس ڈاؤن ان ایکسپیکٹڈلی. پھر وائرس سے آ سکتا ہے. کچھ پروگرامرز جو وائرس بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں، کسی ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور پھر وہ میسیج جو ہے وہ ڈفرینٹ یوزرز کو سینڈ کرتے ہیں، یوزرز کو وہ سینڈ کر سکتے ہیں نا. پھر اب اس میں دو کیسز ہو سکتے ہیں، اسٹیپ 3A اور اسٹیپ 3B میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ ای میل اوپن کرے اور اس اپلوڈ کر لے، اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لے اپنے کمپیوٹر میں، تو اس کا PC تو اب گیا. اب اس کے پورے کمپیوٹر میں جو ہے وہ وائرس پھیل جائے گا اس نے، کیونکہ وہ اس انفیکٹڈ فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنے کمپیوٹر میں. اور دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بندے کے پاس اینٹی وائرس ہے اور اس کو کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ یہ ان نون یوزر ہے اس کا، جس نے مجھے ای میل سینڈ کی ہے تو اس کو میں اوپن نہیں کرنا چاہتا، اور وہ فوراً سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو اس کا PC بچ جائے گا. پھر یوزرز کین ٹیک سیورل پریکاشنز ٹو پروٹیکٹ دیئر ہوم اینڈ ورک کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز فرام دیز میلیشیس انفیکشنز. پھر ان اٹیکس سے ہم لوگ کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اس کے لیے کچھ پریکاشنز بتائی گئی ہیں. ٹپس فار پریونٹنگ وائرسز اینڈ ادر مالویئر. نیور اسٹارٹ اے کمپیوٹر ود ریموویبل میڈیا انسرٹڈ ان دا ڈرائیوز اور پلگڈ ان دا پورٹس انلیس دا میڈیا آر انفیکٹڈ. کہ یہ جو USB یا کوئی بھی ریموویبل میڈیا اسٹوریج ہوتا ہے نا، اس کو آپ لوگ PC میں لگا کے تو کبھی بھی آن نہ کریں PC کو. تو اب جو ڈسک میں وائرس آ گیا ہوا ہے، USB میں وائرس آ گیا ہوا ہے، تو اب آپ جب دوسرے PC میں لگائیں گے تو آٹومیٹیکلی اس میں بھی وائرس شفٹ ہو جائے گا. نیور اوپن این ای میل اٹیچمنٹ انلیس یو آر ایکسپیکٹنگ اٹ and it is from a trusted source. Set a macro security in programs so that you can enable or disable macros. Enable macros only if the document is from a trusted source and you are expecting it. اچھا، کہ جو آپ کا پورا کمپیوٹر ہے نا اس کے اندر ہی کوئی اس طرح کا کوئی سیکیورٹی پروگرام انسٹال کر لیں، کوئی اینٹی وائرس انسٹال کر لیں جو اس ڈاکومنٹ کو
آپ کے کمپیوٹر میں اسکین کر کے بھیجے، یا پھر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کہیں سے آنا ہے، کوئی ٹرسٹڈ سورس ہے. Install an antivirus program on all of your computers. Update the software and virus signature files regularly. اینٹی وائرس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں ریگولرلی. Scan all downloaded programs from viruses and other malware. If the antivirus program flags an email attachment as infected, delete or quarantine the attachment immediately. جس طرح سے کرونا وائرس والے لوگوں کو الگ کر دیا گیا تھا، اسی طرح سے وائرس کی جو انفیکٹڈ فائلز ہوتی ہیں، جن فائلز میں اگر وائرس اٹیچ ہے تو ان کو پھر الگ کر دیں یا ڈیلیٹ کر دیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. تو اس کو پھر انسٹال نہ کریں، اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ نہ کریں. بیفور یوزنگ اینی ریموویبل میڈیا اسکین دا میڈیا فار malware. Follow this procedure even for shrink-wrapped software from major developers. Some commercial software has been infected and distributed to unsuspecting users. Install a personal firewall program. Firewall program کے بارے میں دیکھ لیں گے نیکسٹ. Stay informed about new virus alerts and virus hoaxes. A botnet is a group of compromised computers connected to a network. A compromised computer is known as a zombie, negatively impacted by an untrusted source. بوٹ نیٹ کمپرومائزڈ کمپیوٹرز کا ایک گروپ ہوتا ہے. کمپرومائزڈ کمپیوٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اب کسی وائرس نے، کسی انٹرسٹڈ سورس نے ان کو افیکٹ کر دیا ہے، کوئی نیگیٹیولی ان پہ امپیکٹ پڑ گیا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کوئی نقصان پہنچ چکا ہے. یہ ان کو اور کیا کہتے ہیں، کمپرومائزڈ کمپیوٹر از ناؤن ایز اے زومبی. کسی انٹرسٹڈ سورس نے ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے. پھر یہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا جو ان سب کمپیوٹرز کا جو گروپ ہوگا وہ کیا کہلائے گا، بوٹ نیٹ. کسی نیٹ ورک میں کنیکٹڈ ہوں گے. پھر ڈینائل آف سروس، یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی نیٹ ورک پہ ہوتا ہے. انٹرنیٹ سروسز کچھ اب ان اویلیبل ہو جاتی ہیں، کچھ جو کمپیوٹرز کی ایکسیس ہوتی ہے دوسرے ریسورسز تک، ان تک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ان کی ایکسیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ پھر دوسرے ریسورسز کو یوز نہیں کر سکتے. جیسا کہ پرنٹر ہو گیا، پرنٹر کو اب ایکسیس کرنا ہے تو اس کو پھر ڈینائی کرے گا. یہ سائبر اٹیک ڈیٹ نیٹ ورک ریسورس اور مشین ان اویلیبل ٹو اٹس انٹینڈیڈ یوزرز. بیک ڈور بھی کوئی پروگرامنگ کی ایک اسکل ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں، کچھ آرگنائزیشنز بیک ڈور کا یوز کرتی ہیں تاکہ اپنی سیکیورٹی کو اسٹرانگ کر سکتی ہیں. انہوں نے اپنی سیکیورٹی کنٹرول کرنے کے لیے ایک بائی پاس بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے بجائے اب جو ان ایتھیکل یوزرز ہوتے ہیں، جو ان ایتھیکل ہیکرز ہوتے ہیں، وہ اس کو بیک ڈور سے آ کے تو اس آرگنائزیشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو کریک کر سکتے ہیں اور ایلیگلی ان کے ڈیٹا کو یا سینسیٹیو انفارمیشن کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. اسپوفنگ کون سی ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ جس طرح سے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اسکیم آئی ہوئی ہے، اتنے لیپ ٹاپ ملنے ہیں آپ کو، لیپ ٹاپ تب ملے گا آپ یہ والا جو لنک ہے اس کو شیئر کریں اتنے لوگوں میں. تو اس طرح سے یہ کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اپیئر اس طرح سے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ایک لیگل ہیں یا لیجیٹیمیٹ ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اسپوفنگ از اے ٹیکنیک